him very much. صاحب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظفر نواز جسپال آپ کا نام ہے، پروفیسر ڈاکٹر ظفر نواز جسپال صاحب وائس چیئرمین ہیں اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چیئرمین ہیں. اینڈ قائد اعظم یونیورسٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ظاہر ہے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ظفر نواز جسپال صاحب، اینڈ ہی از وائس چیئرمین. تعلیم کے لحاظ سے اگر ہم قائد اعظم یونیورسٹی کو دیکھیں تو پاکستان دنیا پہ انٹرنیشنل اسکیل پہ دس از اے ویری گڈ ریکگنائزڈ یونیورسٹی ہے. اور کیونکہ وہ پروفیسر ہیں، میرا دل چاہتا ہے ہم انٹرنیشنل افیئرس کے بارے میں ان سے ضرور بات کرتے ہیں. انٹرنیشنل افیئرس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ دنیا کے مختلف چینلز کے اوپر آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں، ان کا انالیسس سنتے بھی ہیں. ہم آج بھی وہی مڈل ایسٹ کے حوالے سے تھوڑی سی بات ضرور کریں گے. بٹ آئی ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو انکوائر something about what is the problem in پاکستان کہ ہمارے شرح تعلیم بہت کم ہے. اور میں اپنی کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی آئی تھنک میں نے دنیا میں یہ سوچا کہ دنیا میں کا ون آف دا بیسٹ ریکگنائزڈ ہے. یس اٹ از ویل ریکگنائزڈ ایز کمپیئر ٹو دا ادر میڈیکل کالجز، مگر نمبر میں بہت نیچے چلا گیا. میرا یہ سوال بھی ان سے ضرور ہوگا. آئی تھینک ہم ویری مچ. پروفیسر ڈاکٹر ظفر صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں. پروفیسر ڈاکٹر ظفر نواز جسپال صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. Sir, it's very nice talking to you, and of course people can see you around the world in all the mainstream channels. What the world is going through, دنیا جن حالات میں سے گزر رہی ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں، میرا پہلا سوال آپ سے کسی بھی چیز سے ہٹ کے کہ ایران کو سمجھا گیا تھا کہ ایران ول بی another وینزویلا، مگر they thought that probably it is matter of 2 یا 3 دن کا معاملہ ہوگا، نیست و نابود کریں گے. مگر it's a 6,000 year کی civilization ہے. They proved themselves very strong. Number 1، کیا یہ ہم کہتے ہیں یہ امریکہ اور صرف شکست ہے اسرائیل کی، مگر کیا یہ مڈل ایسٹ کے باقی مسلم ممالک کی بھی شکست اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے؟ بڑی مہربانی جی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں ٹائم دیا اور بلایا. میں شروع میں ایک چیز کریکٹ کر دوں کہ میں قائد اعظم یونیورسٹی جو پاکستان میں نمبر 1 ہے اور 300 یونیورسٹیز پلس میں آتی ہے انٹرنیشنلی، اس کا وائس چانسلر ہوں اور میریٹوریس پروفیسر آف انٹرنیشنل ریلیشنز ہوں. میں آپ کو جو آپ نے سوال کیا، جس طرح ایک بدلتا نظام ہے، ہم جس کو اپنی ٹرمینالوجیز میں ملٹی پولیرٹی کہتے ہیں، اس ملٹی پولیرٹی میں ایک پریڈیٹری سٹائل آف فارن پالیسیز ہمیں نظر آ رہی ہے، امریکہ کی اور باقی گریٹ پاورز کی بھی. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے درست فرمایا کہ جس وقت ایران پہ حملہ کیا امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے، تو ان کی کیلکولیشن تھی کہ 24 آورز نہیں تو 48 آورز میں وہ کامیابی حاصل کر لیں گے، اور اس لیے انہوں نے جو ٹارگٹ کیا، انہوں نے سپریم لیڈر کو کیا اور ان کو شہید کیا. مگر وہ یہ بھول گئے کہ اس کی شہادت سے ایران کے اندر ایک نیشنلزم کا جو جاگا، اور اس نیشنلزم نے ایران کو مزید سٹرونگ کر دیا. ان کی عوام نے ریئیکٹ کیا. دوسرا، امریکن انٹیلیجنس کے پاس جو موساد کی انفارمیشن تھی ان کے رجیم کے، ان کے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں، اور خاص طور پہ ان کی ملٹری اسٹریٹجی کے بارے میں، وہ نامکمل تھی، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا جیسے ہی امریکہ نے حملہ کیا تو ان کی جو آرم فورسز تھی انہوں نے ایک سیلولر ماڈل اڈاپٹ کیا اور وہ انہوں نے ریٹیلیٹ کیا، اور جس کو ہم اپنی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں اسیمیٹریکل وارفیئر شروع ہو گیا. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ایران کی جو جغرافی ہے وہ اسیمیٹریکل وارفیئر کے لیے بہت موزوں تھی، اور اس میں انہوں نے اسٹریٹ آف ہارموز کو بھی اپنا ایک ہتھیار بنایا. لہذا ہم نے دیکھا کہ جو امریکہ جنگ کرنے گیا تھا اس کے مقاصد سے رجیم چینج کرنے کے یا پولیٹیکل سسٹم کو ختم کرنے کے، وہ تو نہ ہوئے، الٹا جنگ کے اندر اسٹریٹ آف ہارموز کا کرائسس ان کے گلے پڑ گیا، جس کو بعد میں انہوں نے بلاکٹ کی شکل میں روکنے کی کوشش کی. یہاں پہ یہ آپ نے ایک اور سوال کیا تھا
کہ باقی مسلم ممالک کی شخصیت ہے، نہیں، میں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایران نے جب اپنے اسٹریٹجی کے مطابق جو امریکن 11 اراؤنڈ بیسز تھی مختلف گلف ممالک میں، عرب گلف سٹیٹس میں، ان پہ بھی سٹرائکس کیا انہوں نے، مگر کسی بھی گلف سٹیٹ نے ریٹیلیٹ نہیں کیا۔ سعودی عربیہ کے پاس کافی ملٹری اکوپمنٹ ہے، وہ ریٹیلیٹ کر سکتا تھا، اسی طرح یو اے کے پاس بھی فائٹر جیٹس تھے، اور باقی سٹیٹس میں بھی اس طرح حد تک مواد تک اگر وہ مل کے حملہ جی سی سی کے حساب سے کرتے تو ایران کے مشکل ہو جاتی، مگر انہوں نے ریفرین کیا، جس میں پاکستان کا ایک کلیدی رول ہے۔ لہذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایران کی اپنی ایک ریزیلینس وار تھی، اس نے سروائیو کیا وار میں، اور امریکہ کی وکٹری نہیں ملی، تو لہذا ایک وار جو ہے وہ سیز فائر پہ اینڈ ہوئی، اس میں مسلم ممالک نے یا ایران کے نیبرز نے اس میں شمولیت اختیار نہیں کی، جو کہ امریکہ کے لیے بہت بڑی فرسٹریشن تھی، اور امریکہ کے باقی الائز نے بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ لہذا جب پاکستان نے میڈیشن شروع کی، جو کہ 28 سے شروع کر دی گئی تھی، تو ود دی پیسج آف ٹائم اس میڈیشن مزید اس کی نیوٹرالٹی پاکستان کی اور میڈیشن کی ایفیکیسی ہمیں نظر آئی، اور اس کے ریزلٹ میں آپ نے سیز فائر پہلے دیکھا، پھر اسی کے دوران اسلام آباد ٹاکس ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا 18 جون کو جس کو ہم کہتے ہیں اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا۔ تو لہٰذا اگر ہم سسٹمیٹکلی جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں سٹیٹس جنگ میں اپنے ہدف تو اچیو نہ کر سکے، ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ایران سروائیو کر گیا، اور اس حساب سے وہ اب اپنی سیلیبریشنز بھی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور بائی دا وے میں بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر جناب ہیں، آپ لوگوں تک خبر اب پہنچ بھی گئی ہوئی ہے کہ وہ ایران ٹریول کر رہے ہیں، ایران کے بعد ترکی کی طرف ان کی سفر ہوگا، اور ڈپٹی پرائم منسٹر جناب ان کے ریلیٹیو بھی ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف اس میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، اس کا بھی سوال ہم آگے جا کے کرتے چلے جائیں گے۔ سر آپ نے ایکسپلین کیا ایران سعودی ظاہر ہے ایران از نیکسٹ ٹو پاکستان کا نیبر ہے، یہ تو کوائٹ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اگر سعودی عربیہ کا پاکستان کے ساتھ ایک پیکٹ ہوا تھا، اور بہت سی قوتیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے لحاظ سے بھی، تو انہوں نے بڑی خبریں اور آرٹیفیشل نیوز اے آئی سے جنریٹ کرتے ہوئے پلے کرنا شروع کر دی تھی کہ اب پاکستان اٹیک کرے گا۔ تو سعودی عربیہ نے نہیں اٹیک کیا تھا، اس کی تو مجھے ایک وجہ سمجھ آتی ہے کہ اٹ واز اے ویری وائز ایکشن، کہ سعودی عربیہ نے جو بھی ایکشن کرنا تھا، جوائنٹ ایکشن کرنا تھا وتھ پاکستان۔ یونائٹڈ عرب اماراتس جو ہے وہ الٹا امریکہ کو ہٹ کے موساد کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ، باقاعدہ اسرائیل نے اپنا ڈیفنس سسٹم بھی وہاں پہ انسٹال کر دیا۔ تو کیا وجہ تھی کہ یونائٹڈ عرب امارات، اور یونائٹڈ عرب امارات کی رفٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ سے بھی چل رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یمن میں جو واقعات ہوئے تھے اس میں بھی سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب اماراتس کی رفٹ چل رہی تھی۔ تو کیا وجہ تھی؟ اور اس وار میں یو اے ای نے باقاعدہ جو بیلسٹک میزائلز کو روکنے کا سسٹم ہے، ڈیفنس سسٹم ہے، وہ اسرائیل سے لیا، بلکہ انہوں نے ان کو ٹریننگ بھی فراہم کی۔ تو اسرائیل نے پسپائی پہ کیوں رہا؟ آپ کے ذہن میں کوئی اس کا خاکہ ہے؟ دیکھیے ہمیں تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہیے کہ امریکہ نے ریجن میں دو اپنے منی سیکیورٹی گروپس کانسٹیٹیوٹ کیے تھے، ایک کو کواد کہتے ہیں جس میں آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، جس کو آپ ایسٹرن انڈین اوشن کا بھی کہہ سکتے ہیں، مگر ادھر اس سائڈ پہ ویسٹرن انڈین اوشن میں اس نے I2U2 جس کو ہم کہتے ہیں، انڈیا، یونائٹڈ اسٹیٹس، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور اسرائیل، یہ ان کا الائنس چل رہا تھا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل ابراہم اکارڈ میں بھی یو ای کے بہت قریب چلا گیا، اور ساتھ یو ای کا آپ نے خود بھی فرمایا کہ یو ای نے جو ہے مڈل ایسٹ میں جو اس نے پالیسی اڈاپٹ کی، جو وہ اور سعودی عربیہ آمنے سامنے آ گئے۔ سوڈان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یمن میں بھی آپ نے فرمایا، اور اس کے ساتھ لیبیا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کا پالیسیز کا تھا۔ اسرائیل سے انہوں نے ڈیفینس سسٹم جو لیا
वो बेसिकली अमेरिकन ही डिफेंसिव सिस्टम है, जो इसराइल एरो कहता है वो पेट्रियट पैक 2 है या आयरन डोम है, तो वो अमेरिकन के कनामे से उन्होंने लिया और उसको इस्तेमाल भी किया, जो कि इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं बन रहा था, मगर उन्होंने ईरान पे रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स नहीं की। तो ये एक हमें चीज क्लियर रहनी चाहिए। और दूसरा, क्योंकि अगर आप देखें इसराइल यूएई का और ईरान का अराउंड 30 बिलियन यूएस डॉलर का जंग से पहले ट्रेड भी थी, मगर वो भी रुक गई। तो लिहाजा यूएई जो है वो एक स्मॉलर कंट्री मगर बिगर एम्बिशंस के साथ है, और उसमें वो और इसराइल काफी करीब जा चुके हैं। तीसरा इसमें रीजन में उनका साथ इंडिया है, जो कि इस जंग में एक आइसोलेशन का शिकार हुआ। उसी वजह से आपने खुद फरमाया कि उन्होंने एआई जनरेटेड और बहुत सा प्रोपेगेंडा गया, जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर मोदी जब 2014 में आए थे, 2016 से वो एक ही राग अलाप रहे थे कि जी अब पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, मगर वो खुद आइसोलेट हो गए दुनिया में। इस जंग के दौरान हमने देखा कि कहीं भी उसकी हैसियत नहीं, और उनके अपने कमेंटेटर और सेंसिबल एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं। लिहाजा इस पोजीशन में जब हम देखते हैं कि ईरान और यूएई जो है वो नेबर है, और 3 इस जो आइलैंड्स है, बिगर टर्म, स्मॉलर टर्म और एक और है, वो यूएई क्लेम तो करता है वो, मगर वो ईरान के कब्जे में है। यूएई ने कभी मिलिट्रीली कोशिश नहीं की उनको छुड़ाने की। उसकी वजह यह है कि ईरान उसके नेबर में है, और ईरान एक बड़ी पावर है यूएई के मुकाबले में, और वो ये समझते हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। लिहाजा उन्होंने अपना यूएई ने डिफेंस तो किया, जिसमें अमेरिकन मदद भी शामिल थी, इसराइली मदद भी शामिल थी, मगर उन्होंने ईरान पे रिटेलिटरी स्ट्राइक नहीं की, क्योंकि ईरान ने शुरू से कहा कि मैं अमेरिकन बेसिस को कर रहा हूं। यहां मैं ये बताता चलूं कि जिस वक्त ठीक है ये अरब ममालिक कहते हैं कि हमारी टेरिटरी पे हमला हुआ, मगर वो ये भूल जाते हैं कि जो अब उनके पास बेस जिस मुल्क की होती है वो टेरिटरी उस मुल्क में चली जाती है, और उस पर अगर वो हमला करता है कोई दूसरा मुल्क, तो वो उस मुल्क पे होगा जिसकी टेरिटरी, जिसकी बेस होगी। लिहाजा ये बेसिस पे जब ईरान स्ट्राइक कर रहा था तो उसका क्लेम था कि मैं तो यूएई पे नहीं कर रहा, मैं तो अमेरिकन बेसिस पे कर रहा हूं। तो इसलिए उन्होंने रेफरेन की पॉलिसी अडॉप्ट की। दूसरे यहाँ पे एक आर्गूमेंट ये भी है कि अरब ममालिक ने ये क्लियर कर लिया था शुरू में ही कि अगर हम जंग में कूदते हैं तो क्या ये होगा कि अमेरिका तो निकल जाएगा और हम इसराइल के डिफेंस करते रह जाएंगे, और ईरान और अरब ममालिक की एक ना खत्म होने वाली जंग शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी भी आप देखते हैं कि ईरान ने एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इन ममालिक में अपनी क्रिएट की हुई, हिजबुल्लाह की शेप हो, चाहे वो हमास की हो, चाहे वो ग्रुप से इराक हो, तो वो भी एक इशू था जिसकी वजह से वो नहीं आए। मगर अब ये पूरी दुनिया कह रही है कि जो रिस्ट्रेन हमने ऑब्जर्व किया अरब मुस्लिम ममालिक में अगेंस्ट ईरान इस वॉर में, ये एक उनकी बड़ी कैलकुलेटेड और रैशनल मिलिट्री स्ट्रेटजी थी। सर अगर आप देखें तो देयर वाज अ टाइम कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो आपकी नॉलेज है मैं उसके कहते हैं ना ABC तक भी नहीं पहुँच सकती। मुस्लिम ममालिक के दरमियान बहुत सारी रिफ्ट्स हैं ज़रूर, और ये मुसलमान का अलमिया रहा एक अरसे से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब के बाद से ही अगर मैं कंसिडर कर लूँ। इजिप्ट की हुकूमत जो है ज़ाहिर है वहाँ पे हुकूमत सीसी की हुकूमत है, दैट मैन इज़ अपॉइंटेड बाय अमेरिका, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर लीजिएगा। लीबिया की आप बात कर लें, शाम का भी जो रिसेंटली जो वाक़या हुआ है कि अब तक शाम के ऊपर जो कंट्रोल रहा वो रशिया का था, नाउ जो अशरा हैं वो ऑफ कोर्स अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव ही हैं, और अमेरिका ओपनली मानता है इस बात को कि दे वांटेड टू डू द रिजीम चेंज इन ईरान विच दे कुड नॉट, दे फेल्ड वेरी बैडली। अच्छा, अब आ जाते हैं लेबनान की तरफ। ईरान ने जितनी बार पैक्ट किया है उसने ये ज़रूर कहा है कि लेबनान में भी जंग बंदी होनी चाहिए, गज़ा में भी जंग बंदी होनी चाहिए। ईरान का और अमेरिका के दरमियान सालसी के लिए पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, कतर ने अपना रोल प्ले किया। अब लेबनान, ईरान ने पैक्ट में रखा हुआ है कि लेबनान की जंग बंद होना चाहिए। लेबनान में अमेरिका इंटरवीन कर रहा है बिटवीन इसराइल एंड लेबनान के दरमियान। लेबनान ये कहता है कि
انڈائریکٹلی امریکہ فیور کر رہا ہے اسرائیل کو. امریکہ نے یہ ذمہ داری شام کے سپرد کر دی ہے حزب اللہ کو ڈاؤن فال دینے کے لیے. واٹ ڈو یو تھنک دس مین اشرا از این اپوائنٹی آف امریکہ؟ بہت سارے رجیم چینج ہے اور CIA اب اس بات کو مانتی ہے کہ دیر واز اے ٹائم کہ امریکہ جب رجیم چینج کرتا تھا تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, بٹ ناؤ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ میں وہ کہتے ہیں کہ یس ہم نے رجیم چینج کرایا. واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ اگر اشرا جو ہیں اس شام اگر انوالو ہو جاتا ہے تو وہ تو زبان اسرائیل کی بولے گا یا امریکہ کی بولے گا؟ اس لبنان اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں یا ان کی انٹروینشن یا ان کی ثالثیت میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں؟ کیا کہیں گے؟ اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ تھنگ. دیکھیں آپ نے درست فرمایا کہ 14 پوائنٹس جو ہے اور اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اندر لیبنان ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کیونکہ ایران نے اسٹیٹ آف ہارموز پہ بھی مانا, امریکہ نے ان کا کنسنسس ہو گیا. نیوکلیر جو ایران کا ہے اس پہ بھی ایران جو چیزیں امریکہ ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ تو 26 فروری کو وہ مان چکا تھا اور 27 میں بریک تھرو آ چکا تھا اور آگے اگلے ہفتے میں اس وقت فرسٹ ویک آف مارچ میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ ویانا میں ٹاکس ہوں گی. اب ایک جو شرط انہوں نے رکھی لیبنان کی, اب یہاں پہ بڑا کریٹیکل ہے. اسرائیل میں 70% پاپولیشن یہ سمجھتی ہے, جو وہاں پول ہوا کہ جو حزب اللہ ہے وہ ان کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. جب تک وہ ایلیمینیٹ نہیں ہوتا اس طرف سے کو سیکیورٹی نہیں ہوتی. تو اسرائیل نے پوری کوشش کی کہ حزب اللہ کو لیبنان میں ختم کیا جائے, مگر وہ امپاسبل اس کو اب ہو رہا ہے. اب پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ امریکہ نے, اگر آپ دیکھیں 8 اپریل کو سیز فائر ہوا, نہیں 8 اپریل کو سیز فائر ہوا اور آلموسٹ 2 months پلس پہ جا کے اراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں 70 days کے بعد اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوتا ہے. اس میں اسرائیل کو ایک چھوٹ دی گئی کہ وہ جتنی بھی اپنی بمبارڈ کر سکتا ہے, ملٹری پاور یوز کر سکتا ہے, وہ جو ہے حزب اللہ کو ختم کرے لیبنان میں, مگر وہ فیل ہوا. پاکستان شروع سے یہ کہہ رہا تھا کہ لیبنان کی جنگ ختم ہونی چاہیے ورنہ ریجن میں امن نہیں آئے گا. مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا اور 2 مہینے کا جو ٹائم ہے, اس کے بعد ایک ایگریمنٹ کی طرف یہ ملک جائیں گے. ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈیلے ہو, نیوکلیر پہ فائنلائزیشن بھی ہوگی, مگر لیبنان میں آگ پھڑکتی رہے گی کیونکہ اسرائیل میں اپنی جب تک اجارہ داری یا اپنے بارڈرز جو اس کے ہیں اس کے اندر نہیں رہنا اور اس نے لینڈ گریبنگ کرتے رہنا ہے تو وہاں پرابلم ہوگی. اب پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے اس کو فال میں الیکشن فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور وہاں پہ اس کو سوائے ریڈیکلز کے وہاں کوئی اس کی سپورٹ نہیں ہے. ویسے بھی پرائم منسٹر نیتن یاہو کی پارٹی مینورٹی میں ہے اسرائیلی پارلیمنٹ میں, مگر اس کو وہ جو 2-3 گروپس ممبرس کے گروپس ہیں ریڈیکلز, وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لہذا اس کی اپنی بھی سروائیول کی ہے. انہوں نے جنگ امپوز کی ایران پہ جس میں ان کو ملا تو کچھ نہیں, کوئی ان کو ٹرافی نہیں ملی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلیم کر سکے. تو لہذا الیکشن میں ان کی پبلک ان کے خلاف ریوولٹ کر سکتی ہے. لہذا یہ جنگ ہے. اور یہاں پہ ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے, یہ امریکہ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر وہ واقعی ایگریمنٹ کرے گا اور اس کو سسٹینیبل کرنا ہے تو اس کو اسرائیل کو رین ان کرنا پڑے گا, جو کہ جس پہ وہ ڈیلیبریٹلی فیل ہو رہا ہے. وہ کر سکتا ہے اگر آج ہی امریکہ, ریگن نے بھی کیا تھا, اس سے پہلے ایسن ہاور نے بھی کیا تھا کہ وہ کمپلیٹ جو ہے ملٹری سپلائز روک دے اسرائیل کو اور اناؤنس کر دے کہ میری جو ریجن میں فورسز ڈپلائڈ ہے وہ اس کا ڈیفنس نہیں کریں گی. تو اسرائیل کے پاس تو کوئی ڈیفنس نہیں ہے ورکیبل یا ریلائبل جو ایرانی میزائلز کو روک سکے. اس کا ایرو فیل ہو گیا, اس کا ڈوم فیل ہو گیا, اس کا وہ جو فش ٹائپ ایک تھرڈ سسٹم ہے وہ بھی فیل ہو گیا. تو جب بھی ایران فائر کرتا ہے بیلسٹک میزائل تو اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے امریکہ کے جو ایئر کرافٹ کیریئرز کھڑے ہیں یا انٹرسپٹرز وہاں سے فائر ہوتے ہیں تو وہ انٹرسپٹ کر سکتے ہیں. لہذا اس میں امریکہ کی جو گڈ ول ہوگی اس ایگریمنٹ کو سسٹینیبل کرنے کے لیے وہ ضروری ہو جائے گا کہ لیبنان میں وار ختم ہو. اور خود بھی انہوں نے نیگوسیشن ابھی 23 جون کو بھی کرائی لیبنان میں اور اسرائیل کی اور لبنان کی, مگر وہ فیل ہو رہی ہیں. تو اس میں اسرائیل جو ہے وہ ابھی تک سن نہیں رہا, مگر ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جے ڈی وینس جو ہے اس کے ساتھ وٹکاف ہے,
जो क्वेश्चनर है, ये तीनों चाहते हैं कि वहां जंगबंदी हो जाए, मगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में उसका डिफेंस सेक्रेटरी और उसका जो स्टेट सेक्रेटरी रूबियो और जो दूसरा जो है हैरिस, वो इसके फेवर में नहीं लग रहे। तो लिहाजा ये विद इन दी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी एक डिवाइड नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप जो है इस वक्त मिड टर्म इलेक्शन को मद्देनजर रखा हुआ है और जूश लॉबी को इग्नोर भी नहीं कर सकता। लिहाजा एक बड़ा कम्प्लेक्स सिचुएशन है। जो आपने बात की कि जो शाम का लीडर है वो ठीक है, उसको वहां बिठा तो गया, वो पहले मिलिटेंट था, अब वो बड़ा जो आप कह सकते हैं नोबल मैन बन गया अमेरिकन फॉरेन एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की कैलकुलेशन में, मगर उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लेबनान के अंदर मूव करे और वहां हजबुल्ला को टारगेट करे। तो लिहाजा वो एक शो आप कह सकते हैं शो पीस ही रहेगा, मगर वो खुद ही उसकी स्टेबिलिटी जो है उसी वक्त तक है जब तक अमेरिकन सपोर्ट है, वरना वहां जो ग्रुप्स है वो काफी स्ट्रांग है। तो लिहाजा वो अपने मुल्क के अंदर अपनी रेट भी मेंटेन कर ले तो वो भी बहुत बड़ी बात है। वो इस जंग में बहुत ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता इसराइल की और अमेरिका की। तो लिहाजा ये इसराइल ने खुद लड़नी है या लेबनान की जो हजबुल्ला वो ऑलरेडी एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में है, और आपको मालूम है कि जैसे जैसे एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का दुरानिया बड़ा होता है, उसमें जो बड़ी पावर है या एग्रेसर जो है उसकी ऑप्शंस लिमिटेड होती जाती हैं और उसको ऑब्जेक्टिव या उसके जो हदाफ होते हैं वो अचीव करने में मुश्किलात आती हैं। सर मेरा अभी जो आज की न्यूज़ थी कि ईरान ने जो बयान दिया है कि अब नए हर्म्स जो है उसका इंतज़ाम ईरान के इख्तियार में है, सेंटकॉम का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ने सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन के साथ, ये 12 अरब कंट्रीज़ हैं, उनके साथ एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है कि विदाउट एनी रुकावट स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर तिजारती जहाज़ों का गुजरना रहना चाहिए। और सुना है कि मार्को रूबियो ने 2 क्विक क्वेश्चन इसी के बीच में शामिल कर लेती हूँ। एक तो परसों जनाब मार्को रूबियो ने ये लफ्ज़ कहा था कि ओबामा के दौर की डील विद ईरान वाज बेटर देन दिस डील, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा है कि भाई ईरान जो है ये इनसे ट्रैवलिंग का वो टैक्स ना काटे, हम उसको बेनिफिट देंगे। वेरएज़ ईरान कहता है कि नो, हर आदमी, हर जहाज़ गुजरने वाले को अपना मामला खुद तय करना होगा। इसके बारे में क्विक नोट आपका क्या कहता है? देखिए, ईरान ने जब ये नेगोशिएशन में आया तो उसने कहा था कि मैं टोल लूंगा, मगर अब उसने कहा मैं नहीं लूंगा। उसने सिर्फ चार्ज कर रहा है सर्विसेज ये है कि जो आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर से कोई जहाज गुजरता है उसको जो रास्ता दिखाना है, क्योंकि माइंस भी है और ईरान ने ये भी कहा है कि जो हमारे बताए रास्ते पे नहीं जाएगा वो अपना खुद जिम्मेवार होगा। तो लिहाजा वो उसका चार्ज करता है, तो वो उसकी पोजीशन का और वो बाकी चीजें कर रहा है। मगर वो जो एक फिक्स हमने सुना था कि जिस तरह एक टोल है जो कि आप पनामा कनाल पे अमेरिकन लगाते हैं या इधर आपको नजर आता है कि स्विस कनाल पे, वो ईरान नहीं चार्ज कर रहा। बाकी ये जो एक्सचेंज ऑफ रेटोरिक है ये आपको नजर आता रहेगा, क्योंकि दोनों ममालिक जो है उनकी इनकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी है। ईरानी लीडरशिप को भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां वो नेशनलिज्म को जिंदा रखा हुआ है, जो उनकी मेन स्ट्रेंथ है, वहां कुछ सेल करना पड़ता है। और अमेरिका का भी यही प्रॉब्लम है इस वक्त, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज की जो लीडरशिप है ये इस वक्त विक्टिम है अपनी ही आवाज की बाज़गश्त की। मगर दूसरी तरफ जो आपने इशारा किया 3 दिन पहले जो उसने स्टेटमेंट दी वो दुरुस्त है, क्योंकि जिस वक्त JCPOA हुआ था और वो 2016 में एग्जीक्यूट किया गया तो ईरान को कोई 1.67 बिलियन के उनके फंड्स रिलीज किए गए थे। मगर इस एग्रीमेंट में अमेरिका ने 300 बिलियन US डॉलर्स के जो फंड्स है, जो कहा तो जा रहा है कि वो अरब ममालिक से मिलकर ईरान की रिकंस्ट्रक्शन के लिए दिए जाएंगे। वो बेसिकली ईरान के अपने भी एसेट जो फ्रोजन है वो रिलीज किए जाएंगे। तो उसमें ये ईरान की तो उस हिसाब से इकोनॉमिकली भी विन नजर आती है वॉर के बाद कि 300 बिलियन US डॉलर कोई कम नहीं है, और उसमें से कुछ फंड्स रिलीज हो चुके हैं। एक फिगर है कि 6 बिलियन US डॉलर रिलीज हो गए, एक फिगर है 12 बिलियन US डॉलर तक रिलीज हो गए, क्योंकि ये पहले दिन से था। और अब ईरान ने अपनी ट्रेड जो
ہے وہ ملٹیپلائی کر دی ہے آئل کی بھی. تو لہذا ایران کو ایک اکنامک ریلیف تو آئے گا, اور جب اکنامک ریلیف آتا ہے تو وہاں پہ ریکنسٹرکشن اور اس کی ہوگی. آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکنس کے یہ کلیئرٹی ہے, اور لگ بھی یہ رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جب $300 بلین کی یہ بات کرتے ہیں تو یہ اسی طرح لگتا ہے جیسے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمنی کے لیے مارشل پلان آیا تھا یا ویسٹرن یورپ کے لیے مارشل پلان آیا تھا فار ریکنسٹرکشن ود اے ڈفرنٹ نیم. یہ ایران کے لیے آ رہا ہے, مگر اس کے اندر ایک سپوائلر ہے جو آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا اور بار بار آپ اس پر اشارہ کر رہے ہیں, وہ ہے اسرائیل. اب اسرائیل اور خاص طور پہ بی بی نیتنیاہو جو ہے اس کو آپ کس طریقے سے ہینڈل کریں گے, وہ ابھی تک ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ نہیں آ رہا. جب تک وہ نہیں آئے گا تو جنگ تو نہیں رکے گی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران اور US کے درمیان ایگریمنٹ ہو جائے گا, کچھ چیزیں چلے گی, مگر آپ یہاں نہ بھولیں کہ ایران نے اپنے میزائلز پروگرام کو یہاں سیکیور کر لیا ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر نے بھی جس وقت لاسٹ ویک میں ایرانی پریزیڈنٹ پاکستان تشریف لے آئے تو ان کی پریزنس میں کہا کہ بیلسٹک میزائلز پروگرام جو ہے وہ ہر کنٹری کا حق ہے. اگر اس کے باقی ممالک بنا رہے ہیں تو وہ ایران کا بھی حق ہے, اور ایران اپنے میزائلز ڈرونز کی انوینٹریز بڑھا رہا ہے. لہذا ایران پر کنونشنل پوٹینشیل تو رہے گا. اور اگر یہ اسٹریٹ آف ہارموز میں دوبارہ جاتے ہیں, دو آپشنز ہیں. ایک تو ہے کہ امریکہ ملٹرلی اس میں نہیں انٹر ہوگا کیونکہ اس کی جو وڈتھ ہے وہ اتنی کم ہے کہ اس میں بگ جو وار شپس ہیں اس کی منورنگ جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. اور آج کل تو دور آ گیا ہے اس میں نیچر آف دی وارفیئر چینج, کریکٹر بھی نیچر آف دی وارفیئر چینج ہو گیا اور کریکٹر بھی. اور ویسے میں نے شروع میں جس طرح کیا, ایران اور امریکہ کی وار کو ہم اسٹریٹجک ٹرمنالوجی میں اسیمیٹریکل وارفیئر کہتے ہیں. تو امریکہ اگر بگ شپ لاتا ہے تو اس کے جو کاماکازی بورڈز ہیں, جس طرح یوکرین نے رشیا کے اگینسٹ کی یوز, تو اس کو یوز کرے گا. اور اسی تھریٹ کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہے اسٹریٹ آف ہارموز سے دور چلے گئے. اور اس چیز کو اگر مد نظر رکھیں تو وہ ملٹری نہیں, مگر ایک ویپن امریکہ کے پاس بھی بہت اسٹرانگ ہے, وہ ہے بلاکٹ کا. وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاکٹ کر سکتا ہے. اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں فگرز, جو مارچ میں ایران آئل کی اس کی ترسیل تھی وہ مئی میں 85% کم ہوگی, جس کی وجہ سے ایران کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو لہذا مگر بلاکٹ میں یہ ہے کہ تمام عرب ممالک افیکٹ ہوتے ہیں, یورپی ممالک افیکٹ ہوتے ہیں جو نیٹو کنٹریز ہیں, اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو امریکہ کے الائز ہیں جاپان اور ساؤتھ کوریا وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں. مگر یہ چیزیں جب ہم مد نظر رکھتے ہیں کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ اب بلاکٹ کی طرف نہیں جائے گا, کیونکہ وہ تو بلاکٹ کھولنے آیا تھا اور بلاکٹ کر دیا اس نے ہرموز کا. مگر دوسری طرف ایران جو ہے اس تمام میں سوائے پاکستان کے باقیوں کے ساتھ اس کو اپنے ریلیشنز بہتر کرنے پڑیں گے, کیونکہ پاکستان کے ساتھ اس کے اس وقت بہت اچھے ریلیشنز ہیں. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آئسولیشن میں رہ کے ریجن میں کوئی سٹیبلٹی کر سکتا ہے اپنی فیور میں, تو وہ نہیں ہوگی, کیونکہ باقی ممالک بھی جوائنٹلی بھی اور انڈیویجول بھی کافی کیپیبل ہیں. تو جو آپ نے شروع میں بیچ میں کہا بحرین میں جو آج کانفرنس ہوئی ہے 12 عرب ممالک کے ملٹری ریپرزنٹیٹیوز آئے ہیں کہ ہم مل کے کریں, جس کو ایران کرٹیسائز کر رہا ہے. مگر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس جنگ میں بحرین کو بہت تباہی کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ وہاں پہ سینٹرل کمانڈ ایگزسٹ کرتی ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ریٹوریکل وار چلے گی, سائڈ بائی سائڈ نیگوسیشن بھی چلیں گی, کیونکہ جو ٹیوزڈے کو نیگوسیشنز ہوئی ہے قطر میں, پاکستانی ڈیلیگیٹ میڈیٹر ایز اے اور قطر نے علیحدہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور اب انڈیکیٹرز ہیں کہ جیسے یہ دفنایا جائے گا سپریم لیڈر 9 جون کو, اس کے بعد شاید ڈائریکٹ ٹاکس شروع ہو جائیں. بہت شکریہ سر. کوئک آنسر, کیا ایران کی تمام سینکشنز ایران سے اٹھا لی گئی ہیں؟ ایران کسی بھی ملک کے ساتھ اپنا تعاون کر سکتا ہے؟ کیا اس کے تمام اثاثوں کو انفریز کر دیا گیا؟ نہیں, ابھی تک نہ سینکشنز ختم ہوئی ہیں نیوکلیر ریلیٹڈ, انہی کی وجہ سے اس کو روکا جا رہا تھا باقی ممالک کے ساتھ, نہ اس کے تمام ایسٹس ڈی فریز ہوئے ہیں. کچھ حصہ ہوا ہے جو اس کو 6 بلین ٹو 12 بلین ہم کہہ سکتے ہیں, اور یہ جب فائنل ایگریمنٹ ہوگا اس کے اندر یہ حصہ ہے 14 پوائنٹس کے اندر کہ نیوکلیر نیگوسیشنز جیسی کمپلیٹ ہوں گی تو ایران پہ جو نیوکلیر ریلیٹڈ سینکشنز ہیں وہ ختم کی جائیں گی. جب وہ ختم ہوگی تو پھر ایران
तमाम ममालिक साथ ट्रेड कर सकता है। You're इस very वक्त वो मुल्क focused. साथ कर रहा है जिनके साथ पहले थी। यूर वेरी फोकस पर्सनैलिटी। मेरे लिए आज का टाइम यकीनन आपके लिहाज से, आपकी नॉलेज के लिहाज से मेरे पास कम टाइम था। मैं क्विकली पूछना चाहती हूँ यस यहाँ पे आके कि दुनिया की इकोनॉमी को सुस्त कर दिया, रोक दिया। ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद महंगाई बढ़ती चली जा रही थी। ईरान और अमेरिका जब भी किसी मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लगाता है तो बुनियादी तौर पर उसको चोक करना मकसद होता है, उस मुल्क का गला घुटना, उसकी पैसे की वैल्यू को गिराया जाना, उसकी ताकत ख़रीद को कम कर दिया जाना। और ईरान इन्हीं सैंक्शंस के अंदर सरवाइव कर गया। इट्स अ बिग डील, नंबर वन। नंबर टू, आज अगर ये सैंक्शंस ख़त्म होती हैं तो, और इस वक्त अगर देखा जाए तो एक अमेरिकन डॉलर, मैं पाकिस्तानियों के लिए बताना चाहती हूँ, एक अमेरिकन डॉलर मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 300 साढ़े 300 रुपए के बराबर है। एक अमेरिकन डॉलर ईरानी रियाल तकरीबन 42,000 ईरानी रियाल के बराबर है, एक अमेरिकन डॉलर। ठीक, आप क्या समझते हैं कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने के बाद पार्शल अगर सैंक्शंस को उठा लिया जाता है, पार्शल फंड्स को डीफ्रीज किया जाता है, ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ मिल जाती है, तो क्या ईरान की इकॉनमी बेहतर होगी? क्या वहाँ की जो करेंसी है उसकी कीमत बढ़ेगी? वहाँ के लोगों की जिंदगी तो इसी चीज ने मुश्किल की हुई थी ना, महंगाई की यही वजह बनी थी। तो क्या बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त यूएस डॉलर जो 280 रुपीज या 280 रुपए का है। ईरान का अपने दुरुस्त का, मगर दुनिया पूरी में ईरानी रियाल को खरीदा जा रहा है इस अजम्पशन पे कि जैसी सैंक्शन खत्म होंगे ईरानी रियाल की वैल्यू एकदम बढ़ जाएगी। और नेचुरली जब ईरान से सैंक्शंस उठेंगी तो उसकी जो ट्रेड है ऑयल की वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और बाकी भी सल्फर की और इस तरह की चीजें। तो ईरान जो है वो एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में जाएगा। ये जो जंग के बाद का जो एग्रीमेंट हो रहा है ईरान के लिए बहुत फेवरेबल है, और उसमें सिर्फ सैंक्शन खत्म होना नहीं है, उसमें 300 बिलियन यूएस डॉलर की रिकंस्ट्रक्शन प्लान्स भी हैं। लिहाजा इस वक्त तो जो बड़े व्हीलर डीलर्स हैं वो ये निगोशिएट कर रहे हैं कि वो ईरान में किस तरह इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसमें अमेरिकन के भी इंटरेस्ट हैं, और किस तरीके से इसको इकोनॉमी में अपना फायदा लेंगे। तो आप ये सैंक्शन खत्म होने से डेफिनेटली ईरान की जो आपने कहा कि जिस उसको चोक करने की कोशिश की गई वो चोक तो नहीं हुआ, मगर काफी हद तक वहां इन्फ्लेशन रही, तो वो एक बेहतर पोजीशन में आएगा। जिस तरह हमने देखा कि बाकी गल्फ ममालिक जो थे, अरब गल्फ, तो ये शातुल अरब से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का सबसे बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। जब सैंक्शंस नहीं होंगी तो आप सोच सकते हैं कि कितना ईरान को फायदा होगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जब ये वॉर शुरू हुई थी तो शाह ईरान के बेटे रिपीटेडली बयान दिया करते होते थे। उससे पहले ईरान की सड़कों के ऊपर ईरानियों ने जो वहाँ की आयतुल्ला खमीनाई साहब की जो हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ एजिटेशंस, मुजाहरे भी आपको नज़र आए। जो हमारा स्पेस एक्स है, इन्होंने अपना सैटेलाइट सिस्टम भी वहाँ पे भेजने की कोशिश की, जिसको इन्होंने फिर पकड़ा भी था। यानी बाहर से बैठ के मुल्क के अंदर खाना जंगी की एक सूरत हाल पैदा की जा रही थी, और असल रीज़न ईरानियों का अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो जो चौक होना जो था ना, वो वजह बनी थी कि महंगाई इतनी थी, डबल रोटी लेना, कोई खाने पीने की चीज़ लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। अगर इस वक्त ईरान अपर हैंड पे नज़र आता है, आई माइट बी रॉन्ग, ईरान अपर हैंड पे नज़र आता है, नंबर वन। नंबर टू, क्या ईरान के वो लोग या वो यंग जनरेशन जो ये कहती थी कि ईरान की हुकूमत का या रजीम चेंज होना चाहिए, बादशाह ईरान के बेटे को आना चाहिए, अमेरिका मेरी हेल्प करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए आए, क्या उन लोगों का स्टैंस अपनी गवर्नमेंट के लिए बदल जाएगा? देखें, ये दुरुस्त है कि ईरान में एक इन्फ्लेशन की वजह से न्यू जनरेशन जो थी वो काफ़ी अपसेट थी, मगर आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि 2001 में भी ईरान में इस तरह के हालात हुए थे, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जब एक्सेस ऑफ ईवल कहा तो ईरान में एक यूनिटी आई। इसी तरह इस जंग ने ईरान के अंदर एक यूनिटी स्टैब्लिश की जो उनके रजीम की स्ट्रेंथ बन गई।
اگر یہ سپریم لیڈر شہید نہ کیے جاتے اور ان کے ساتھ سینئر لیڈرشپ نہ ہوتی تو ہمیں یہ تو شاید مختلف حالات ہوتے. جنگ میں دیکھیں جب باہر سے حملہ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ملک کے اندر نیشنلزم جاگتا ہے اور یونٹی آ جاتی ہے. بہت سے ممالک خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں انڈیا بھی جب حملہ کرتا ہے پاکستان میں وہ اپنے انٹرنل جو اس کی فشریز ہیں یا ڈویژنز ہیں اس کو اوور کم کرنے کے لیے کرتا ہے اور یہ ایک اسٹریٹجی بھی بہت سے ممالک اڈاپٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا اس جنگ میں نے ایران کے جو عوام ہے اس کے اندر یونٹی پیدا کی اور اس یونٹی نے ایران کا جو رولنگ سسٹم ہے یا رولنگ رجیم ہے اس وقت اس کو اس کے خلاف کوئی نہیں ہے. تو لہذا اس وقت تمام جو نظریں ہیں یا حکارت ہے. دوسری طرف آپ نے شاہ ایران کے بیٹے کی بات کی. دیکھیں یہ ایک پوسٹر بوائے تو ہو سکتا ہے مگر اب ایران میں اس کو کوئی نہیں پہچانتا. جو اس کو پہچاننے والے بھی تھے وہ آلریڈی باقی ممالک میں شفٹ ہو کے وہاں کے نیشنلز بن چکے ہیں. تو جو ایران کے اندر یہ انڈیجنس موومنٹس ہیں ان میں شاہ آف ایران کا بیٹے کا رول نہیں ہو سکتا. ہاں ایران کے اندر سے کوئی لیڈر امرج کرے اور اس چیز کو کیش کرے تو وہ اس رجیم کو شاید چینج کر لے. یہ ایکسپیکٹ کرنا کبھی بھی باہر سے ڈرونز اور ہوائی جہازوں سے نہ رجیم چینج ہوتے ہیں نہ وہاں کے ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے یہ 21st سینچری ہے جس کے اندر نیشنلزم یا انٹرنل رفٹ تو ہو سکتی ہے. ایکسٹرنل جو ہے انویژن یا امپیریلسٹک ڈیزائنز جو ہے وہ فیل ہوئے ہیں. آپ عراق میں دیکھ لیں افغانستان میں دیکھ لیں یا ایران میں آپ دیکھ لیں. سر بہت شکریہ. اور میری کوئی جسارت ہونا نہیں چاہیے کہ میں کہہ سکوں مگر میں ضرور اتنا کہوں گی کہ وینزویلا بھی تو آپ کے سامنے ہے نا. جو سپریم طاقتیں ہیں دنیا کی وہ رجیم چینج تو کرتی ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایون وینزویلا کے جو تیل کے ذخائر ہیں ان پر بھی حق امریکہ کا ہے. تو جس کے پاس جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس تو ہے نا سر. میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ پریڈیٹری سٹائل آف پالیٹکس شروع ہو چکا ہے. اور ویسے بھی یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں مائٹ از رائٹ ہوتا ہے. انارکیکل سوسائٹی ہے. یہ ہم جو ویک ممالک ہے وہ UN کی بات کرتے ہیں. اس وقت ملٹی لیٹرلزم جو ہے یا ملٹی انسٹیٹیوشن جن کو ہم کہتے ہیں وہ ریٹریٹ پہ ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں جو ہے کلٹ آف اوفینس از ان آفنگ. مطلب ملٹری مائنڈ سے ڈومینیٹ کر رہا ہے. ویسے بھی ویسٹرن ہیمسفیئر میں کس نے جسارت کی امریکہ جیسی پاور کو چیلنج کرنے کی اور ان کا وہ لیڈر ہی اٹھا کے لے گئے اور کوئی نہیں ہلا. اسی تو غلط فہمی میں وہ ایران کی طرف آئے اور ایران نے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناک کو چنے چبا دیے. تو یہ ہر ممالک کی ایک اپنی ہسٹری ہے اپنی جغرافی ہے اپنی کیپیسٹی ہے. امریکہ اس وقت بھی دنیا کی ایک بڑی پاور ہے. وہ وہاں جا کے بمبارڈمنٹ کر سکتا ہے اس طرح کی پنشمنٹ کر سکتا ہے مگر وہ کہیں بھی کانکر نہیں کر سکتا. نہ اس نے ویتنام کانکر کر سکا نہ وہ 20 سال اس نے جنگ کی. اس کے بعد انہیں طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کر کے ان کو وہاں پہ بٹھا کے چلا گیا. تو یہ ایک انارکی تو پھیلا سکتا ہے مگر سٹیبلٹی گارنٹی نہیں کر سکتا. سر آپ کا بہت شکریہ. میری ریکویسٹ ہے کہ وی ڈیفینیٹلی ہیو سو مینی ادر کوسچنز. آئی ہیو ٹیکن لاٹ آف یور ٹائم. It's very late in Pakistan. I thank you very much for being with us. جناب پروفیسر ڈاکٹر ظفر نواز جسپال صاحب ہمارے ساتھ قائد اعظم یونیورسٹی کا ذکر. کیونکہ میں آپ سے ایک اب نہیں آج نہیں مگر میں آپ سیٹ سوئنگ دیتی ہوں. آئی ایم کنسرنڈ کہ میرے ملک میں ایران کو ایک کریڈٹ ضرور جاتا ہے. میں کینیڈا کی کسی بھی یونیورسٹی کا ذکر کروں تو کینیڈا کی یونیورسٹیز کے بیچ میں میتھمیٹکس کے الگوریتم کے جتنے پروفیسرز ہیں دے آر فرام ایران. دے آر ویری فائن. ایران میں اگر ایک سائنٹسٹ کو اڑایا تو اس کے پیچھے 3 اور لوگ اس پوزیشن کے لیے نامینیٹڈ 3 4 لوگوں کی نامینیشن اس جگہ کے اوپر ہے. تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی جب میٹنگز بھی ہوئیں اور میں ہر پاکستانی کو ایک چیز کہنا چاہتی ہوں آپ دیکھیے گا جتنی میٹنگز ہوئیں کو پیسے کے بل بوتے کے اوپر کھڑا تھا مگر ایران کی جتنے لوگ تھے ویری فائن. دے ور موسٹ آف دیم ور ڈاکٹرز ویری ایجوکیٹڈ پیپل. مجھے افسوس ہے کہ میرے اپنے ملک پاکستان میں تعلیم کا شعور وہ نہیں ہے. ہماری انفارچونیٹلی چاہے میں ایکس پہ فالو کروں وہی بیڈ ورڈز یوز کرنے والے پولیٹیشینس کے شرک کرنے والے لوگ موجود ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ. آئی ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو ٹیک یور ٹائم ڈاکٹر ظفر جسپال صاحب. پلیز گیو اس ٹائم ونس اگین. آئی تھینک یو ویری مچ فار ٹونائٹ. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات کی منتظر رہتے ہوئے میں اجازت چاہوں گی. شکریہ.
थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने प्रोफेसर साहब से बात कराई, मेरा बिल्कुल कंसर्न मेरा अपना है कि मेरे अपने मुल्क के बीच में क्या वजह है कि तालीम नहीं है, क्या वजह है। और आपको मैं बताती हूँ, उस मुल्क में इतने इंटेलिजेंट लोग मौजूद हैं। बाय द वे, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, काजी फ़ायज़ ईसा साहब की एक कोई ऑडियो बना दी है किसी ने। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, कितना झूठ बोलोगे। आपको पता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड वीडियो है। मैं बिल्कुल मानती हूं कि आपकी गवर्नमेंट का हर लीडर जिसने फॉर्म 45 47 लिखा, कल को वो अपनी किताब में इसका जिक्र ज़रूर करेगा कि हमें कौन मजबूर करता था ये कुछ करने के लिए। आपकी अदलिया अगर गलत फैसले करती है तो कौन मजबूर करता था गलत फैसले करने। ये आएंगी, किताबें लिखी जाएंगी और किताबें उन्हें बिकना है, उन्होंने दे विल मेक मनी। वही लोग जो सिस्टम का हिस्सा हैं, दे विल मेक मनी बाय सेलिंग दोज बुक्स। सफ़र कौन करेगा पाकिस्तान। मगर ये जो काजी फ़ायज़ ईसा की वीडियो रिलीज़ हुई है, दिस इज़ नॉट हिज रियल वीडियो, दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेटेड वीडियो है। ही डिड नॉट से एनी वर्ड, ही डिड रॉन्ग फॉर श्योर। दैट इज़ द रीज़न अपने चीफ जस्टिस के ओहदे से फारिग होने के फ़ौरन बाद काजी फ़ायज़ ईसा पाकिस्तान छोड़ के इंग्लैंड आ गए थे। he knows that he must have done something wrong, मगर अभी उनके मुंह पे टेप लगी हुई है, he cannot say anything। ये वीडियो जो जनरेट किया, ये एआई से जनरेट किया। उस मुल्क में बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं और वो नफ़रत को बढ़ाने के लिए, मैं ख़ुद ही अपने स्टेशन पे भी जब प्रोग्राम करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि अल्फाज का चुनाव तो कम से कम सही रखो अपना, कितनी नफ़रतें बढ़ाओगे। एक भाई साहब ने आज मुझे मैसेज किया, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मैंने भी उनको फिर जवाब उसका तुर्की पे तुर्की जवाब दिया। अभी मैं शेयर करती हूँ। मैंने टॉप ऑफ द आवर की तरफ आपको लेकर के जाना है।